الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سود کی حرمت کے حوالے سے ہم سب واقف ہیں، البتہ کئی مرتبہ اس کی حساسیت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم غور فرمائی ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ البقرہ آیت نمبر 278 ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ اگلی آیت فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم باز نہیں آتے، سود کے معاملات اور نظام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہے اس معاملے کی حساسیت۔ عقیدے میں شرک بدترین گناہ اور اعمال میں سود بدترین گناہ۔ اللہ اپنے اور اپنے رسول علیہ السلام سے جنگ کی گویا کہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ استغفر اللہ۔ انسان ہل جاتا ہے کیونکہ ہمیں سود کی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی، 70 حصے سود کے گناہ کے، کم ترین کیا ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، تو بقیہ حصوں کی شدت اور شناعت کا معاملہ کیا ہوگا۔ موطا امام مالک کی روایت ہے، سود کا 1 درہم کھانا یعنی ہڑپ کرنا، کمانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید معاملہ ہے۔ بہرحال یہ تو شریعت کی تعلیمات واضح ہیں۔ پاکستان میں جب سے پاکستان بنا ہم نے طے کیا کہ ملک اسلام کے نام پر لیا، حاکمیت اللہ کی ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ 1973 کے آئین میں ہم نے لکھ دیا تھا 38F آرٹیکل میں کہ حکومت جلد از جلد سود کا خاتمہ کرے۔ یہ مباحث بہت پرانے ہمارے ملک میں چلے آ رہے ہیں، تا آ کے 1991 میں وفاقی شرعی عدالت نے تقریباً 150 صفحہ سے زیادہ کا فیصلہ دیا اور بینک انٹرسٹ کو ربا یعنی سود ہی قرار دیے جو کہ حرام ہے۔ اس کے بعد 1999 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ کا تفصیلی فیصلہ آیا تھا 1250 صفحات کا، اس میں بھی وضاحت کے ساتھ جوابات دیے گئے، اعتراضات اور اشکالات کے جوابات دیے گئے اور وے آؤٹ بھی تجویز کیے گئے۔ اور اب 2022 میں 28 اپریل 26 رمضان کی تاریخ تھی اور وفاقی شرعی عدالت نے 300 سے زائد صفحات کا ایک فیصلہ دیا اور پھر سود کی تعریف واضح کر دی گئی، کہاں قوانین میں انٹرسٹ کا لفظ جو کہ ربا ہی ہے اس کی وضاحت کر دی گئی، اور کچھ اور وضاحتوں کے ساتھ حکومت کو پابند کیا کہ جون 30 2022 کے تو ایسے سارے قوانین کل عدم ہو جائیں گے اور ڈسمبر 31 2022 تک نئے قوانین بنائے جائیں اور 2027 دسمبر 31 تک بالکل طور پر سود کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ یہ ایک وقت زیادہ دیا گیا، لیکن حکومت کو چاہیے تھا کہ کوئی اس طرف پیش قدمی ہو۔ وفاقی بجٹ بھی 2022 کا آ گیا، کوئی عندیہ نہیں دیا گیا سود کے خاتمے کا، اور وفاقی بجٹ کی فگرز بھی بتا رہی کہ تباہی ہمارے سروں پر کھڑی ہے۔ 4000 ارب روپے سود کے نام پر ادا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بجٹ کا 40% سے زائد حصہ ہم سود کے نام پر ادا کر رہے ہیں، مزید برآں اس سے زائد حصہ کچھ اور حصہ وہ ہم ڈیٹ سروسنگ یعنی قرض کے ادا کرنے میں ادا کر رہے ہیں۔ کوئی پروڈکٹیو ایکسپینڈیچرز پہ زیادہ ہمارا پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ تباہی ہے کہ سود کی ادائیگی اور سودی قرضوں کی ادائیگی میں ہی ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے۔ FBR 7000 ارب روپے کا ٹارگٹ بتایا جا رہا ہے کہ وصولی ہوگی، اتنا ہی پیسہ ہم سود کی ادائیگی اور قرضوں کی ادائیگی میں ادا کر رہے ہیں۔ یہ تباہی ہم نہیں دیکھ رہے تو آخر اور کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ آج ہم مہنگائی کو دیکھ رہے ہیں، مسائل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی غور کرے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھ کر معاذ اللہ ہمارے ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے، ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور مزید برآں بجائے اس کے کہ حکومت آگے بڑھ کر پیش قدمی کرتی اور اس سود کے خاتمے کے لیے کوئی روڈ میپ سامنے آتا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ریویو پٹیشن ڈال دی سپریم کورٹ میں۔ پہلے 4 بینکوں نے ڈالی جن میں نیشنل بینک بھی تھا اور 3 اور کمرشل بینکس تھے، اب بتایا جا رہا ہے 8 کمرشل بینکس ہو گئے جو ریویو پٹیشن میں جا چکے ہیں، جس کا سادہ سا مطلب ہے کہ معاملے کو لنگر آن کیا جائے۔ کہیں ابہام تھا تو اس کی وضاحت لے لی جاتی
کسی کلیئرٹی کی ضرورت تھی تو کوئی وضاحت لے لی جاتی، ورکنگ کمیٹیز بنائی جا سکتی تھی، علماء سے مشورہ کیا جا سکتا تھا، ماہرین کو آن بورڈ لیا جا سکتا تھا. لیکن ریویو پٹیشن میں ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ نیک نیتی نہیں ہے، بد نیتی سامنے آ رہی ہے کہ اس کے اندر معاملے کو لنگر آن کیا جا رہا ہے. ہماری گزارش ہے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ بھی مسلمان ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد. یہ بینکس کے مالکان بھی مسلمان ہی ہیں، اللہ کو جواب دینا ہے. کیا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھنے میں ہم اپنا حصہ ڈالیں گے؟ خاتمے کی طرف ہمارا حصہ آنا چاہیے تھا. ہماری بعض دینی سیاسی جماعتوں کے حضرات و جماعتیں اس وقت حکومت کی اتحادی ہیں، ہم ان سے بھی توقع کرتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حکمرانوں کے اتحادی ہونے کے ناطے ان پر پریشر ڈالیں. نہ صرف یہ کہ تمام ریویو پٹیشنز واپس لینے کی بات کی جائے، بلکہ سود کے خاتمے کے لیے پیش قدمی کی طرف توجہ کی جائے. یہ ان کا فرض بنتا ہے، ورنہ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنے کی کیا تک بنتی ہے. ہم علماء کرام سے، دینی اجتماعیتوں سے گزارش کریں گے، دینی جماعتوں سے گزارش کریں گے کہ وہ مشترکہ طور پر اس منکر کے خلاف آواز بھی بلند کریں. جو تنظیم اسلامی کا متفقہ ایک لائحہ عمل ہے کہ منکرات کے خاتمے کی تحریک برپا کر کے شریعت کے نفاذ کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے. ہم علماء کرام سے بھی، دینی قیادتوں سے بھی، جماعتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں اپنے اپنے فورم سے بھی بات ہو اور مشترکہ طور پر حکمرانوں پر زور ڈالنے کی کوشش کی جائے. عوام سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ سودی کھاتے اگر انہوں نے کھول رکھے تو بند کریں، سودی انویسٹمنٹس کر رکھی ہے تو بند کریں. اور ان بینکوں کے بائیکاٹ کی بات بھی آ رہی، اس پر بھی توجہ کی جانی چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک مشترکہ لائحہ عمل ہونا چاہیے ایک نقطے پر کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمیں جنگ کا خاتمہ کرنا ہے. اس سے کمتر پر ہمارے مسائل سدھر نہیں سکتے. کیسے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رکھی جائے تو کیا خوشحالی آ سکتی، رحمتیں آ سکتی ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم ماننے والوں کا مسئلہ ہے. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اللہ ہم سب کو اس منکر کے خاتمے کے لیے ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق دے. حکمراں ہوں، بینکوں کے مالکان ہوں، انہیں بھی ہوش کے ناخن اللہ تعالیٰ لینے کی توفیق دے. اور حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ہم گزارش کر رہے ہیں اپنے عوام سے بھی، دینی قیادتوں سے بھی کہ اٹھ کھڑے ہوں اور ایک متفقہ اس نقطے پر کہ اس جنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، ہم اپنا حصہ ڈالیں. تنظیم اسلامی بھی اپنی بساط پر کوشش کرتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آئندہ کے دنوں میں مزید اس حوالے سے ہم آواز بلند کریں گے. اور دیگر علماء اور دینی اجتماعیتوں نے جو آواز بلند کی اس کو ہم خوش آئند سمجھتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس حوالے سے مزید پیش رفت بھی ہمارے سامنے آئے گی. اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، ہر گناہ سے بچائے، ہر منکر سے بچائے، اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے ہمیں ہمارا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.